فیصل واڈا صاحب، آپ موجود تھے اوورسیز پاکستانیز کے کنونشن میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بات چیت کی، تو ان کی بات چیت سے آپ کو کیا تاثر ملا ہے کہ کیا ان کا اشارہ تحریک انصاف کی طرف تھا کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی؟ بہت شکریہ میر صاحب. میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ میں آج اس کنونشن کا حصہ تھا. ابھی تک وہ نعرے جو ہیں وہ میرے کان میں گونج رہے ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں نے آرمی چیف کے فیور میں لگائے، اور عاصم منیر، تیرے جان نثار اور بہت سارے نعرے اور نعروں کی گونج اور تالیاں، اور مطلب ان سین ان ہرڈ، جو بدقسمتی سے ہمارا پولیٹیکل سسٹم میں ایسا لیڈر ہونا چاہیے تھا، اور رائٹلی سو کہ ان کی تعریف صحیح ہو رہی ہے. تو کمانڈ اور چیف بھی بہت، آرمی چیف جو تھے وہ بہت کنٹرولڈ اور کمانڈ میں نظر آئے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہی مینز بزنس. ایموشنل بھی تھے، کلیئرٹی بھی تھی ان کے زندگی کے اندر، ذہن کے اندر، دل کے اندر، اور انہوں نے ورڈ یوز کیے جو میں اتفاقاً 8 مہینے سال پہلے کہہ چکا ہوں. اب سے فرق تھا، میں نے کہا تھا بلڈوز ہوگا، انہوں نے کہا پاکستان کی ترقی کے لیے رکاوٹ کوئی بھی بنا اور جتنے ہرڈلز ڈالو ہم اس کو بلاسٹ کریں گے. بلاسٹ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ، میں نے تو بلڈوز کہا تھا. تو یہ اس میں بڑی کلیئرٹی رکھیں. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس فائنانس منسٹر اورنگزیب صاحب کی شکل میں اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی. 4.1 بلین کی ریمیٹنسز ہو گئی. انہوں نے کہا کہ ریمیٹنسز بند کر دو، ریمیٹنسز بڑھ گئی. اب جو فتنے کی بات کر رہے ہیں آپ کہ جی فتنے سے بات نہیں کریں گے، شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، سب آج پولیٹیکل پارٹیاں عمران خان صاحب کی پارٹی کو فتنہ کیوں کہہ رہی ہیں، اور بڑے کھل کے کہہ رہی ہیں، اور کمفرٹیبل ہو کے کہہ رہی ہیں، مطمئن ہو کے کہہ رہی ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان کو بیک آن ٹریک آرمی چیف لے آئے، چیزیں اسموتھ ہو گئی، فچ کی رپورٹ آ گئی ہے، ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، کاپر نکل آیا ہے. اور 7 اپریل جو گزر گئی 4-5 دن پہلے، ایک بہت بڑی مثبت خبر پاکستان کے لیے آ چکی ہے. جنہوں نے کرنی تھی، یہ خبر لانی تھی، وہ تو لے آئے. میں بتا رہا ہوں، اور گورنمنٹ کو اناؤنس کرنا ہے تو وہ ان کو جا کے جگائیں گے ان کو کہ اٹھو بھائی، تو اناؤنس تو کر دو. اتنی اچھی بریانی بنا کے دی ہے، اب اس کو کھاؤ دہی کے ساتھ، اب اس کو اناؤنس کرو. ایک دوسرا یہ کہ آنے والے 2 ہفتوں میں، یعنی کہ آج ہے 15 اپریل، 2 ویکس پلس مائنس 2-4 دن، ایک ایسی خبر آئے گی جو میں نے اور آپ نے بھی 30-40 سال میں نہیں سنی. اس کو میں ابھی بریکٹ میں کہتا ہوں ریورسل. وہ ریورسل آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا. نہیں، میں بڑی دفعہ دیکھ چکا ہوں. نہیں ریورسل، پیپلز پارٹی، پیٹریوٹ، مسلم لیگ، آپ ادھر لے گئے، میں ریورسل لے جا رہا ہوں اب بین الاقوامی طور پر. وہ جہاں آ رہے ہیں پی ٹی آئی پاکستان آئے گی. نہیں، وہ ادھر میں دوسری سبجیکٹ آ رہا ہوں. یہ ریورسل 2 ہفتے میں بین الاقوامی طور پر بھی بات، اچھا، انٹرنیشنل. لیکن جو آپ بات کریں، وہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ حماد صاحب آ گئے، انہوں نے ریزائن کر دیا ہے. ابھی وہ بہت جلدی نمودار ہو جائیں گے، منظر عام پہ آ جائیں گے. تو ایم کیو ایم پاکستان کے بعد میں نے کہا تھا پی ٹی آئی پاکستان کی یہ تگا دوڑ جو چل رہی ہے نا، جو رفٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان کا سکندر کون ہوگا. اس سکندر کی دوڑ میں سب لگے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کو سب نے ڈس کر دی ہے. اور جو آپ نے کہا کہ سواتی صاحب لے کے آئے تھے پروپوزل اور ڈسکشنز ہوں گی اور وہ کر رہے تھے، ان کو مینڈیٹ مل گیا، وہ تو عمران خان صاحب نے خود رد کر دیا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب نے عمران خان کو ڈچ کر دیا، تو زرتاج گل وزیر صاحبہ آپ نے ڈچ کیا؟ نہیں، میں ان کی بات ہی کہتا، میری بہن ہے، میں تو ان کو آپ کو شو شروع سے پہلے میں نے کہا بہن کو کہ جائیں عمران خان صاحب کے پاس. اب ان سے بھی تو بات کر لینا. فچ جو ہے انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، وہ کہہ رہی ہے جی کہ پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ ہم نے بہتر کر دیا ہے. فچ نے پاکستان کی ڈیفالٹ ریٹنگ کو +CCC سے بڑھا کے -B کر دیا ہے، اور فچ نے پاکستان کا معاشی منظرنامہ بھی منفی سے بڑھا کے مستحکم کر دیا. فچ کا کہنا ہے پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا ہے، فنانسنگ تک رسائی بھی آسان ہوئی. جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کے 6% ہو جائے گا. درمیانی مدت میں یہ خسارہ 5% رہنے کی پیش گوئی ہے. تو کیا پرائم منسٹر حق بجانب نہیں ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانی سے کہے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو؟ فچ پہ میں ضرور کامنٹ کروں گی، لیکن پہلے میں وہ پجے لوسر پہ جو ہے وہ کر دوں. وہ ایک پھجا لوسر تھا کوئی ان کا کوئی، تو وہ 1000 ارب کی سرمایہ کاری لے کے شہباز شریف اس کو لے کر آ رہے تھے. وہ ایئرپورٹ پہ سارے پٹواریوں نے اس کو بڑے ہار پہنائے کہ وہ پاکستان میں جو ہے وہ 1000 ارب کی سرمایہ کاری لے کر آ رہا ہے. ڈھول باجے بجائے گئے، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو گاڑیاں دھونے کا کاروبار کرتا ہے. اور ہمیں گاڑی دھونے سے کوئی ایشو نہیں ہے اگر وہ گاڑیاں دھوئیں، لیکن یہ کہ اس طرح کے چونے جو پاکستان میں یہ لوگ لگاتے ہیں نا، وہ ان کو مبارک ہو. پہلی سرمایہ کاری. دوسری بات یہ کہ سینیٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جی پاکستان کے تمام پولیٹیکل پارٹیاں عمران خان کو فتنہ کہہ رہی ہیں. جس کو یہ شخص فتنہ کہہ رہا ہے نا،
وہ پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے, امت مسلمہ کا سب سے بڑا لیڈر ہے. جی جی میں آپ نے کہا ہے نا ساری پولیٹیکل پارٹیاں. 8 فروری کو عمران خان نے سب سے زیادہ ووٹ لے آیا ہے. جو شخص پاپولر ہوگا اس کو ووٹ ملے گا, اور ووٹ عمران خان کو ملا ہے. آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو اچھا لگتا ہے, آپ اس کی سیاست کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اس کی بیگم صاحبہ کو جیل میں ڈال دیا, آپ نے خان صاحب کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا ہے. وہ آپ سے ڈیل نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کو ہمیشہ کہتا ہے میں اونچے دروازے سے جیل سے باہر آؤں گا. آپ جو مرضی اس کو کہہ لیں, لیکن پاکستان کی دلوں کا وزیر اعظم عمران خان ہے. پہلی بات. دوسرا, آپ نے کہا کہ جی آرمی جو ہے وہ ہمارے جنرل صاحب بڑے کانفیڈنٹ نظر آئے. کیوں نہ نظر آئیں؟ پاکستان کا جرنیل ہو, پاکستان کی سب سے بڑی فوج ہو, پاکستان اسلامی جمہوریہ ایک ایٹمی پاور ہو, تو مجھ سمیت میر صاحب آپ کی بھی خواہش ہوگی, بالکل ٹھیک ہے, میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی جعفر ایکسپریس سے ہمارے بھائیوں کو, مسافروں کو گولیاں مار کے شہید نہ کریں. پاکستان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ پنجاب میں خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کے بجائے بہتر ہے کہ کچک کے ڈاکوں کو آپ جو ہے, جو آپ کے پولیس والوں کو سینے پہ گولیاں مار کے شہید کرتے ہیں, آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ وہ پنجاب مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی بھی خواہش ہوگی کہ KPK میں یا مالاکنڈ میں یا کٹلنگ میں جو ہے وہ ڈرون حملہ نہ ہو اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے. ایسا میں مضبوط پاکستان چاہیے, اور ہم اپنی پاک فوج کے پیچھے کھڑے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کھڑے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اس لیے اگر شہباز شریف اردلی یہ چاہتے ہیں, اگر شہباز شریف اردلی یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پہ آرمی چیف کے پیچھے بغل میں کھڑے ہو کے ان کے لیے جو ہے وہ تعریف کریں گے, تو ان کی اپنی پرفارمنس ٹھیک ہو جائیں گی. اتنی دیر جنہوں نے لفظ سینیٹر صاحب نے یوز کیے, انہوں نے کہا, میں نے یہاں پہ لکھا ہے کچھ, انہوں نے لکھا ہے کہ پتہ نہیں بریانی اور ہاں کہ وہ بریانی کو دہی کے ساتھ کھاؤ. جی بریانی اور دہی کے ساتھ کھاؤ. یہ ہر دفعہ شہباز شریف, نواز شریف کو, زرداری کو بریانی اور رائتے نہیں ملیں گے. پبلک میں ان کو جانا پڑے گا. آرمی چیف اپنے حصے کا کام کریں گے جو ان کا کام ہے. آپ ان کی پیچھے چھپ کے آپ کی 0 پرفارمنس 0/0 0/0. تو یہ آپ کی بات کی پرفارمنس 0 ہے, اور آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں آرمی چیف کے پیچھے چھپ کے اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کے آگے نعرے لگا دوں گا. سینیٹر صاحب سے یہ بھی پوچھنا تھا کسی نے اردلی وزیر اعظم کا بھی کوئی زندہ باد کا نعرہ لگایا ہے؟ یہ بتائیں نا, یہ بھی تو بتائیں نا جو اپنا آپ کو کہہ رہے ہیں.